بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت، صحابہ کا وقت اور صحابہ کے پاس بیٹھنے والے اور ان کے پاس بیٹھنے والے یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین، جس کو خیر القرون بھی کہا گیا، جس پہ حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے، آگے جھوٹ کو شامل کر لیا جائے گا، یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہو ان لوگوں کی سے جو بکس منسوب ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہو، میں آپ کو یعنی کہ تھوڑی سی بکس بتاتا بھی ہوں۔ آپ یعنی مسند عبداللہ بن مبارک پڑھتے ہو، کتاب الزہد پڑھتے ہو، مسند امام اعظم ابو حنیفہ پڑھتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں ان کی کتاب حدیثوں کی المصنف ابن ابی شیبہ پڑھتے ہو، یا ان کی مسند ابن ابی شیبہ یا موطا امام مالک وغیرہ کی اسٹڈی کرتے ہو، تو آپ کو نماز میں صرف ایک جگہ ہی رفع دین تکبیر تحریمہ یعنی کہ ملتا ہے، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ موجودہ جو حدیث کی بکس ہیں، بخاری شریف، صحاح ستہ جو ہے، اس کو لیتے ہو تو اس میں بھی یعنی کہ آپ کو رفع دین نماز میں کس مقام پر کرنا ہے یہ بہت ہی مبہم ہے، اور یعنی کہ بالکل واضح نہیں پتہ چلتا۔ کافی یعنی کہ جگہ جہاں پہ رفع دین کا ذکر ملتا ہے میں آپ کو یعنی کہ بتاتا ہوں۔ آپ کو یعنی کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کے تو تحیات کے بیٹھ کے جب اٹھا جاتا ہے یعنی قادہ اولا، تیسری رکعت میں جب اٹھنا ہے اس وقت یعنی کہ رفع دین کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہیں۔ آپ نے یہ بات چیک کرنی ہے تو سنن نسائی کی حدیث 1183 میں دیکھنا اور 739 میں دیکھنا۔ اچھا، اب بندہ سوچتا ہے کہ میں یعنی کہ اب ہمارے یہاں پہ تیسری رکعت میں اٹھ کے رفع دین نہیں کرتے، یعنی ایک طریقے پہ اکتفا انہوں نے ایک مقام پہ اکتفا کر لیا، وہ کس بیس پہ کر لیا کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور اسی طرح یعنی کہ آپ جب سجدے سے سار اٹھاتے وقت بھی حدیثوں صحیح میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے، اور حضرت حسن بصری اس کی توثیق بھی کی ہے، یہ آپ کو ذکر ملے گا ابو داؤد کی صحیح حدیث 723 میں۔ اچھا، اب آپ کو کچھ یعنی کہ حدیثیں مل جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع دین نہیں کرتے، مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں 858۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کہو جی اس میں منع کیا نہیں کرنا، کس بیس پہ آپ منع کرنے والی حدیث کو لوگے اور جس میں ذکر ہے اور اس کو چھوڑو گے، یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہوگی۔ اس کے اوپر یعنی کہ اکابر کی یعنی کہ ڈسکشن اگر آپ دیکھو گے نا تو وہ آپ کو نہیں ملتی۔ اچھا، اسی طرح یعنی کہ آپ جب بخاری شریف میں نماز کا یعنی کہ جو صحیح طریقہ جن حدیث میں بتایا گیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا نماز کی کوئی بھی قسم آپ لے لو، تہجد کی نماز لے لو، یا آپ نے نماز کسوف پڑھی، یا نماز حاجت پڑھی، یا صلاۃ الاوابین پڑھی، یا آپ نے تہجد پڑھی، یا اشراق چاش، اس طرح کی نمازوں کے پڑھنے کے طریقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، بخاری شریف میں بھی آپ کو اس میں کسی میں جو پہلا یعنی کہ رکوع سے پہلے رفع دین کا کر رہے ہیں اور بعد میں اس کا بھی ذکر نہیں ملتا۔ آپ یہ کہو جی عدم رفع دین، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان حدیثوں میں نماز کا وہ پورشن آتا ہے کہ جس میں رفع دین کی اگر کوئی ویلیو ہوتی یا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنا تھا، وہ کیا ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 666 یعنی 6667، اور اس کے بعد آپ ساری بخاری کی بتانے لگا ہوں، 688 حدیث دیکھنا، 793 دیکھنا، 733 دیکھنا، 6251 دیکھنا، 942 دیکھنا، 818 دیکھنا، 1113 دیکھنا، 1236 دیکھنا، 378 دیکھنا، 1046 دیکھنا، 3203 دیکھنا، 5197 دیکھنا، 1119 دیکھنا، 4598، یعنی بے شمار حدیثیں ہیں کہ جن میں نماز کا وہ حصہ آتا ہے جس میں رفع دین کا ذکر کرنا تھا تو ذکر تک نہیں کیا گیا۔ یعنی جب آپ یہ حدیثیں پڑھو گے تو یہ حدیثیں سے زیادہ ہیں، اب جن میں رفع دین کا ذکر ہے وہ کم ہے، اور آپ کس بیس پہ ایک فیصلہ کرو گے؟ اور اسی لیے تو یعنی کہ سب سے جو بہتر یعنی ملتا ہے ہمیں، سب سے متقی علم والے لوگ جو اسلام کے اولین مدون ہیں، انہوں نے یعنی کہ اپنے نماز کے طریقے میں اس لیے نہیں رکھا کیونکہ وہ صحیح انہوں نے صحابہ کو دیکھ کے نماز کو کمپوز کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم سائنٹیفکلی دنیا کی ساری ریسرچ کریں پہلے سے موجود شواہد کی بیس پہ، اور جب مذہب کی بات آئے تو ہم جو ہے نا وہ جو صحیح علم والے ان کو چھوڑیں۔ یہاں تو اللہ خود کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم قرآن کہتا ہے کہ نبی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تو ان کو یعنی بیچ میں آپ کٹ آف کر کے موجودہ کسی اہل علم والے کی کیسے بات مان سکتے ہو؟ موجودہ اہل علم کیا کر رہے ہیں؟ جو علم والے تھے لوگ ان کو غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنی کانٹراڈکشن ہے، تو کیسے آپ یعنی کہ اس عمل پہ، اور معاذ اللہ میں نے یعنی کہ بڑا حیران ہوا ہوں کہ میں نے ایک موجودہ یعنی کہ بڑا لوگ اسکالر بنتے ہیں اس سے کہ منہ سے میں سنا تو میں کانپ گیا کہ یا اللہ، اس سے یعنی کہ انسان کو ذرا بھی خیال نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی رفع دین کے بغیر نماز تو لولی لنگڑی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ جو صحیح نماز کا طریقہ ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، اس میں تو رفع دین کا یعنی کہ ذکر نہیں ملتا، یعنی جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشقی کے ساتھ کیا وہ تو اس میں تو ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، تو رفع دین کے تو طریقے میں ڈاؤٹ ہے اور اس کے نماز میں مقام پر بھی ڈاؤٹ ہے۔